گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ دوستو، میت کو دفن کرنے کے بعد میں ہمارا معمول ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم اذان پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب اس پہ دلیل پیش کریں، اور دلیل بھی ایسی مانگتے ہیں جو فرض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے، ایسی دلیل کا مطالبہ کریں گے، یا تو قرآن سے دکھاؤ یہ کہیں گے، یا کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھاؤ۔ تو یاد رکھیں، جیسا دعویٰ ہوتا ہے دلیل بھی دعوے کے مطابق ہی دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ فرض کا ہے تو دلیل بھی فرض کے درجے کی آپ کو دینی پڑے گی، اور اگر آپ کا دعویٰ واجب کا ہے تو دلیل بھی آپ کو واجب کے درجے کی دینی پڑے گی، اور اگر آپ کا دعویٰ ہے مستحب کا یا جائز ہونے کا تو پھر دلیل بھی جو ہے وہ مستحب اور جائز کے درجے کی دلیل دی جائے گی۔ دعویٰ ہو بندے کا مستحب کا اور دلیل کا مطالبہ کیا جائے اس سے فرض کے درجے کی، تو یہ تو ایک کوئی جاہلی ایسی بات کر سکتا ہے، پڑھا لکھا انسان کبھی بھی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا دعویٰ جائز کا ہے تو پھر دلیل بھی ہم جائز کے درجے کی دیں گے، اور جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ شریعت میں منع نہ ہو۔ شریعت میں اگر کہیں منع نہیں ہے تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، تو جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شریعت میں کہیں پر بھی اس کا منع نہیں ہے۔ اور مستحب کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اسے مسلمان اچھا سمجھتے ہوں، جسے مسلمان اچھا سمجھیں، بزرگان دین نے جس کو اچھا سمجھا ہو، علماء کرام جس کو اچھا سمجھتے ہوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں، بزرگان دین فقہاء کرام جس کو اچھا سمجھتے ہو، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو مستحب کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہوں، تو جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، تو مستحب کے لیے یہ دلیل جو ہے یہی کافی ہے۔ لیکن اگر اس کام کی اصل حدیث پاک سے مل جائے تو پھر تو اس کے اچھا ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ اس کی اصل جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ آئیے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اپنے موقف کی تائید کے لیے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، ہمیں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ علماء کرام جانتے ہیں کہ درختوں کے پتوں پر، چمڑے پر اور پتھروں وغیرہ پر یہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایک جلد کی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے قاری اور قرآن پاک کے حافظ جو ہے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر وہ کام تم کیسے کرو گے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا واللہ خیر، اے ابو بکر صدیق میں جانتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات کو میں جانتا ہوں، لیکن ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم ابو بکر یہ کام اچھا ہے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے میں نے اتفاق کر لیا، اور تمام صحابہ کرام نے بھی اس بات پر اتفاق کر لیا اور قرآن پاک کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ قرآن پاک کو اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جمع کیا ہے اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ یہ کام اچھا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ علماء نے یہ اصول اور ضابطہ لکھ دیا کہ کسی چیز کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اور کسی چیز کا نہ کرنا یہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی چیز کا کرنا یہ تو جائز ہونے کی دلیل ہے، لیکن کسی چیز کا نہ کرنا یہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر نہ کرنا یہ منع ہونے کی دلیل ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اس بات پر کبھی اتفاق نہ کرتے، بلکہ جمیع صحابہ کرام اس بات پر اتفاق نہ کرتے۔ تو یہ چند مبادیات اور چند تمہیدی باتیں تھیں کہ جن کا سمجھنا مسئلہ اذان عند القبر کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا۔ تو اذان عند القبر کو ہم جائز سمجھتے ہیں کہ جو قبر کے پاس اذان پڑھی جاتی ہے ہم پڑھیں گے تو میت کو بہت سارے فائدے ہوں گے، اور پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ میت شیطان کے وار سے بچ جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله حساس، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی مسلم شریف کے اندر ایک دوسری جگہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان 36 میل دور اس کی آواز کو سن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان رکتا نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے نوادر الاصول کے اندر موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سئل المیت من ربک، کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اس وقت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ایک شخص کی صورت میں آ جاتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میت سے کہ یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو میری طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ معاذ اللہ یہ میرا رب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فہذہ فتنۃ عظیمہ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر اس کی تائید جو ہے حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفنانے کے بعد آپ میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے اللہم اجرہا من الشیطان، یا اللہ اس کو شیطان سے پناہ دے، شیطان سے بچا لے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ شیطان قبر میں میت کو بہکانے کے لیے آتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان پڑھنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، کہ اگر ہم اذان پڑھیں گے تو پھر شیطان جو ہے وہاں رکے گا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اذان کا اتنا فائدہ ہی کافی ہے، اگر دلائل نہ بھی ہوں تو یہی کافی ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان مردود جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل میں صریح اس کی اصل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور مٹی برابر کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمات سنے تو صحابہ نے بھی تکبیر کہی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تکبیر کہنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، یا رسول اللہ آپ نے یہ تسبیح کیوں پڑھی ثم کبرتا، اور پھر آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نیک بندے صالح مرد پر جو ہے اس کی قبر تنگ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کی وجہ سے اور اس تکبیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے
اذان عند القبر کے مسئلے پر اصل ہے، کیونکہ قبر کے پاس اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور اذان میں بھی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ اور معجم الاوسط کے اندر ایک حدیث پاک اور موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اطفئوا الحریق بالتکبیر، کہ آگ کو تکبیر کے ذریعے سے بجھاؤ، آگ کو اللہ اکبر کہہ کر کے بجھاؤ۔ باہر بھی کہیں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہو۔ اور قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد جو عذاب دیا جاتا ہے وہ بھی آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، تو قبر کے پاس بھی اگر اللہ اکبر کہا جائے تو جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر کی آگ اذان کی برکت سے بجھ جائے گی، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سناتان لا تردان، کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی آپ نے فرمایا الدعاء عند النداء، پہلی دعا جو اذان کے وقت دعا کی جاتی ہے، او عند البعث، اور دوسری جو ہے وہ جنگ کے دوران یا جنگ کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو دعا اذان کے وقت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ میت کے لیے ایک بندہ اذان پڑھ کے دعا کرتا ہے اور ایک بغیر پڑھے دعا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہتر کس کی دعا ہوگی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو اذان کے وقت دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی معمول ہے کہ ہم اذان پڑھنے کے بعد 40 قدم پر آ کر کے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعا ہماری رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی، اور امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا قط انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ آدمی کا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے آدمی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بندے کو نجات دینے والا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کے کوئی عمل انسان کا نہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائے۔ تو یقیناً اذان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ حدیث پاک بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گاڑ دیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کس لیے کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہری شاخیں ہیں، جب تک یہ سوکھیں گی نہیں تب تک جو ہے جب تک یہ سوکھیں گی نہیں تو ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی حدیث پاک کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہری جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس تسبیح کی برکت سے جو ہے وہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہری چیز تسبیح کرتی ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر اللہ کا ذکر کیا جائے یا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو کیا میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن یہ تو بدرجہ اولا فائدہ پہنچاتا ہے، یہ تو بدرجہ اولا فائدہ پہنچاتا ہے میت کو، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اذان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لہٰذا اذان سے بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند میں نازل ہوئے تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ استوحشا، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، فنازل جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کہی، تو اذان کی برکت سے جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اذان پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔